السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لے جی، خیر خیریت سے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا سربراہ اجلاس پاکستان میں اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور اس دوران اس اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی بہت ساری سازشیں ہوئی۔ کچھ ان پر بھی بات کریں گے اس ولاگ میں، اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب پاکستان کے بعد برطانیہ سے بھی نائل ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پروگرام کا آغاز ہم عمران نیازی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جناب وہ بڑے شہرت کی بلندیوں پر جو فائز ہیں، اور آج کل حال مقیم اڈیالہ جیل ہیں، اور وہاں سے جناب انہوں نے ایک شور و غوغا بلند کیا تھا کہ جناب عمران خان کو اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں وہ نااہل کر دیا ہے تو کیا ہوا، وہ جناب چانسلر بنے گا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اور وہاں سے وہ آکسفورڈ کا الیکشن لڑے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا اچھا بھائی، ممکن ہے خان صاحب اتنے بڑے رہنما ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی، ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا آکسفورڈ یونیورسٹی والے ان کو جانتے ہوں گے نا، اتنا شاید ہم بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ صرف اعلان نہیں تھا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، باقاعدہ طور پہ جو جناب عمران خان صاحب کے جو یار غار ہیں زلفی بخاری اور اپنے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی، یہ اسپیشل برطانیہ گئیں۔ وہاں پر انہوں نے جا کر جو ہاؤس آف لارڈ کے اراکین کو کھانے دیے، ان کو میٹنگز بلوائیں، ان کی دعوتیں کیں، اور جناب بڑی انہوں نے کمپین چلائی آکسفورڈ یونیورسٹی کے کہ جناب چانسلر کے عمران خان صاحب لڑیں گے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں شاید زیادہ تر لوگ مزید سمجھتے ہیں کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہیں۔ میرا ویسے ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ آکسفورڈ میں داخل ضرور ہیں، پڑھے پورے ادھر کوئی نہیں ہے۔ ایک تو ان کا داخلہ بھی اسپورٹس کوٹے پہ ہوتے ہوئے اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ہوئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے پڑھائی شائی بھی نہیں کی۔ وہ باقی جو ان کی شہرت تھی وہاں پر جو جن کاموں کی تھی وہ میں اس ولاگ میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور رہے پاس ہونے کی بات، تو انہوں نے ایک سمپل گریجویشن وہاں سے کی تھی، لیکن وہ بھی تھرڈ ڈویژن میں تھی، اور تھرڈ ڈویژن بھی انہوں نے اس لیے دے دی تھی کہ وہاں پہ ان کی پالیسی نہیں تھی کہ وہ غیر ملکیوں کو فیل نہیں کرتے تھے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یار نالائق اسٹوڈنٹ جان چھڑائے ان سے۔ تو وہ بھائی، آپ مطلب کیا برطانیہ والے جو ہیں وہ کوئی جوتیے تو نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں لوگ جوتیے تو نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر عالم اسلام کے عظیم رہنما، عالم اسلام کا 52 ملکوں میں سے ایک آدمی بھی اس عظیم رہنما کے لیے نہیں بولا، وہ گرفتار ہوا یا جیل گیا یا جو بھی اس نے کیا۔ اور جب بھی بولا، اسرائیل بولا، امریکہ بولا، کینیڈا بولا، آسٹریلیا بولا، اسرائیل کے ماتی بولے، یہودی لابی والے بولے، انڈیا والے بولے، انڈین لابی والے بولے، کوئی امت مسلمہ کا بندہ نہیں بولا۔ بہرحال یہ جو ہے ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ انہوں نے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں الیکشن لڑنے سے نائل ہوئے ہیں، تو برطانیہ میں بھی نائل ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو اس وجہ سے جو ہے ان کو کینڈیڈیٹ تصور نہیں کیا گیا کہ وہ پاکستان سے جو ہیں وہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے، اور ان کے یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ سزا یافتہ مجرموں کا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا بڑی باریک بات ہے کہ دیکھیں پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کو سزا دی، جس کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ سزا یافتہ ہے۔ لیکن پاکستان کی عدالتوں سے جب نواز شریف صاحب کو سزائیں دلوائی گئیں، تو وہاں پہ برطانیہ کی عدالتوں نے بھی وہ تسلیم نہیں کیا۔ جب نواز شریف صاحب کے خلاف مختلف کارروائیاں کرنے کے لیے ادھر سے پاکستان کے قومی خزانوں کو اربوں روپے کا چونا لگا کے وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ادھر جاتے رہے، اور ایک ٹکے کی ریکوری نہیں کر سکے کیونکہ کوئی کام تھا ہی نہیں وہاں پر، تو وہاں پر انہوں نے وہاں کے جو تفتیشی ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، وہاں کی عدالتیں ہیں، وہاں کی مجسٹریٹ ہیں، وہاں پہ یہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے دیے نواز شریف کے خلاف، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ ان کو جی ان فیصلوں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا چٹے چاند کی طرح ہر چیز روشن ہوتی ہے، تو وہ چٹے چاند کی طرح روشن تھی، وہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور یہاں پر یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ جو فوجداری قوانین ہیں ان کے تحت یہ کرپشن کی ہوئی ہے، چیزیں برآمد ہوئی ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، عدالتوں نے جو نہیں ہے وہ فیصلے دیے ہیں ایویڈنسز کے اوپر۔ اب یہاں پہ جو عدلیہ کے اندر عمران خان صاحب کے لیے جو کرش پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ فیصلے کچھ سسپینڈ ضرور ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے، اور وہ کب تک جو ہے وہ کس سٹیج تک وہ ان کو خان صاحب کو پروٹیکشن ملے گی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ اس پہ انشاءاللہ جو اگلا ولاگ ہوگا رات والا اس پہ بات کریں گے۔ سو نوید ہو کہ عمران خان صاحب پاکستان کے بعد برطانیہ سے بھی باقاعدہ طور پہ نااہل قرار پا چکے ہیں، اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ہے وہ چانسلر تو اب نہیں لگ سکتے، البتہ اڈیالہ یونیورسٹی کے چانسلر تو وہ کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہی وہ اندر کچھ
اسٹوڈنٹس کو پڑھا شا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اگلی خبر جو ہے وہ شنگھائی تعاون کی تنظیم کی کانفرنس ہوئی۔ الحمدللہ پاکستان نے ہماری سچی بات ہے توقعات سے بڑھ کر ایک بڑا پروگرام منعقد کیا۔ یہ بڑا پروگرام صرف اس سینس میں نہیں تھا کہ یہ کوئی غیر ملکی سربراہ آیا ہوا تھا، ایک سربراہ نہیں آیا ہوا تھا، 11 سربراہان آئے ہوئے تھے، پھر 11 سربراہان بھی نہیں آئے تھے، 4 ایٹمی طاقتیں ایک جگہ پر جمع تھیں۔ پھر صرف 4 ایٹمی طاقتیں نہیں تھیں بلکہ ان میں سے 2 تو وہ ہیں جو دنیا کی سپر پاورز ہیں اور اقوام متحدہ میں ویٹو کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ روس اور چین۔ بات صرف اتنی بھی نہیں تھی، دنیا کی 40% آبادی ان 11 ملکوں میں رہتی ہے۔ آپ دیکھیں چین آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے، اس کے بعد بھارت ہے، پھر پاکستان ہے، روس ہے، یہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، ایران ہے، یہ سارے ممالک ہیں۔ تو دنیا کی ایک تہائی سے بھی زیادہ بلکہ 40% آبادی یہاں رہتی ہے۔ دنیا کی کل جو جی ڈی پی ہے اس کا 34% ان ممالک میں ہے جو شنگھائی تنظیم کے ممالک ہیں، اور دنیا کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 33% سے زیادہ رقبہ جو ہے وہ ان ممالک کے پاس ہے جو اس تنظیم میں۔ تو پوری دنیا کی نظریں اس اجلاس پر لگی ہوئی تھیں، اور پاکستان نے جو اس حوالے سے کامیابی حاصل کی، بہت کامیابی سے اس کو انہوں نے کیا۔ پاکستان نے اپنا ایک دنیا کے سامنے ایک سافٹ امیج، ایک بہتر امیج، ایک مضبوط ملک کا امیج، ایک مستحکم ملک کا امیج پیش کیا، اور بڑی کامیابی سے پیش کیا۔ اگرچہ کہ سیکیورٹی کے معاملے پہ بڑے ہم لوگ یہاں اس پنڈی اسلام آباد کے لوگ بڑے کھجل ہوئے۔ آج بھی میں اسلام آباد نہیں جا سکا اس لیے کہ وہ راستے بند تھے، اور چونکہ وفود کی اب واپسی ہے تو غالباً کل صبح تک تو نور خان ایئر بیس اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو نہیں ہے وہ پرابلم رہے گی۔ لیکن بہرحال جو پاکستان نے اچیو کیا، $11 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، وہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ چین کے وزیر اعظم یہاں آئے، سی پیک کی اگلی جو ہے وہ اب فیز بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان نے بہت کم وقت میں نہ صرف معاشی طور پہ سروائیو کیا بلکہ خارجہ محاذ پہ بھی سروائیو کیا۔ نہ صرف یہ کہ اپنی تنہائی کو ختم کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک قائدانہ کردار کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ پاکستان بحیثیت ایک اسٹیٹ، اور پرائم منسٹر شہباز شریف ان کا بڑا اس میں رول تھا، اور بہت زیادہ رول اس میں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھی تھا۔ آپ جب چین کے وزیر اعظم ان سے ملے تو نظر آ رہا تھا کہ وہ ان کے حوالے سے وہ کس قدر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بہترین جذبات رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن اس شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کے دوران جو کچھ ہوا، کیا پاکستان کے اندر سے جو بیرونی ایجنٹ ہیں، جو بیرونی فنڈڈ ہیں، اور کیا پاکستان کی باہر سے بہت کوششیں ہوئیں کہ کسی طریقے سے یہ جو تنظیم ہے اس کو سبوتاج کر دیا جائے۔ پہلا تو سبوتاج جناب اہلیان یوتھ کی طرف سے۔ پہلے کہا جی وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہم جو نہیں احتجاج کریں گے 15 تاریخ کو، کیونکہ 15 تاریخ کو سمٹ تھی، 15 اور 16 کو 2 دن۔ تو وہ جب پتہ چلا وہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی، وجہ نہیں رہا، تو بس عمران خان کا جو نہیں وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے جی، وہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو ہم تو یہ کریں گے۔ خیر وہ جب ان کو اصل بات پتہ لگی کہ بھائی صاحب یہ آپ مطلب بڑی ہمت کی بات ہے، جس طرح یہ ٹرولنگ کی جاتی ہے، جنرل عاصم منیر کے اوپر عمران خان حملے کرتا ہے، کبھی جنرل فیصل نصیر پہ کرتا تھا، جیسے کرنل وہ جنرل ندیم احمد انجم پہ کرتا تھا، وہ ڈرٹی ہیری، تو جناب وہ مسٹر اے اور مسٹر بی اور مسٹر سی اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی اور مسٹر زیڈ، کیا کیا کچھ اس نے نہیں کیا، بڑا صبر کیا، بڑا برداشت کیا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کسی شخصی ذات کا نہیں تھا، یہاں پہ معاملہ تھا اپنے ملک کا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے تو یہ پورا ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی وہ ملک کے لیے نہیں کرتے۔ جب ترکی کا وزیر اعظم ہے تب بھی وہ پھٹے کرتے ہیں، چائنا کے صدر آتے تھے 2014 میں تو دھرنے دے کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر جب وہ ترکی کے سفیر نے کہا یار ہمارے ساتھ کیا مسئلہ، پارلیمانی اجلاس سے خطاب کریں گے، جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے، تو جناب عمران خان صاحب اس وقت بھی اکڑے رہے تھے، نہیں تھے ہمارے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کبھی اس چیز کے اوپر انہوں نے کی، ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے، اور میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں 100% کنونس ہوں کہ وہ غالباً 40-50 سال سے جو نہیں وہ باہر سے ان کی سرپرستی ہوگی پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان پہ اپنا اثر رسوخ لانے کے لیے۔ عمران خان کی حیثیت ایک مہرے سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ کام وہ کرتی ہے ان کی پارٹی کے اندر جو سینسیبل لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ یار انسان بنو، مطلب یہ
بیرسٹر گوہر نے کہا، جو علی محمد خان نے کہا کہ یار یہ پاکستان اس موقع پہ نہیں کرنا چاہیے پارٹی کے اندر، ان کو یہ اماد اظہر جیسے لوگ پڑ جاتے تھے. ایون علی من گھنٹا پور میں خود بڑا حیران ہوں کہ اس نے بھی جو پارٹی کے اجلاس ہے اس کے اندر سینسیبل بات کی. اس کو پتا تھا کہ بھائی پچھلی دفعہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سب کچھ اپڈیٹ ہو گیا تھا، اب تو اپڈیٹ کروانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں مانے. لیکن پھر وہ جب پتہ چل گیا کہ نہیں اس دفعہ جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ہوگی، مطلب چڑیا کا بچہ بھی پھٹکا نہ اس سائڈ پہ، تو لگ سمجھ جائے گی. صرف اس سائڈ پہ نہیں کہ باہر بھی ہوتا ہے تو پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سمٹ ہو رہی ہے جناب پاکستان کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. تو معاملہ جو ہے وہ تو مکو جیسے کہتے ہیں ٹھپ دیا گیا، اور عمران خان کے لیے 2 پم سے اسپتال چلے گئے، ڈاکٹر چلے گئے، انہوں نے آگے بتا دیجیے کوئی ایسا چکر نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اٹا گڈا کھا پی رہا، ایکسرسائز کر رہا ہے، نو پرابلم. لیکن اس دوران ایک اور بہت بڑی سازش ہوئی. آپ نے سنا ہوگا پچھلے 2-3 دن سے بہت ہنگامہ تھا، بہت شور تھا کہ جی لاہور میں ایک کالج کی جناب بچی کو ریپ کر دیا گیا، اور وہ گارڈ تھا، اور وہ پھر وہ بعد میں کہا کہ جی وہ بچی مر گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا. یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ٹویٹ بھی ہے، اور اس بندے کی تصویر بھی ہے. ایک وکیل صاحب ہیں انصاف لائر فورم کے، فیصل شہزاد بٹ ان کا نام ہے، انصاف لائرز ونگ کے. یہ جناب انہوں نے پہلے تو کیا کہ جی ریپ ہوا ہے لڑکی کا، اس کے بعد پھر کہا گیا جناب کہ اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، دوسرا بھی لاک کیا. اور پھر جناب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اپنی طرف سے جو وہ ترم خان قسم کے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ وکیل صاحب ہیں، اندر سے ان کو اور مسئلہ ہے، وہ چلیں ایک الگ بات ہے، نعیم بخاری صاحب، انہوں نے بھی جناب ٹویٹ دیکھیں، آپ نظر آ رہا ہوگا کہ ٹویٹ میں کیا جائے پنجاب کالج میں انہوں نے ریپ کو بھی گینگ ریپ بنا دیا نعیم بخاری صاحب نے. اور جناب یہ لڑکی جناب اسپتال میں دم توڑ گئی ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کا وہ ٹویٹ موجود ہے، جب تک میں یہ ولاگ کروں، بعد میں ڈیلیٹ نہ کر دیں تو ایک الگ بات ہے. اور وہ جو بندہ ہے فیصل شہزاد بٹ، اس نے کیا کہ 3.2 ملین ویوز لیے، اور وہ ویوز لینے کے بعد کل ایک جب پتہ چلا کہ پنجاب گورنمنٹ نے 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہ جناب ہم تو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے یہ سارا فساد پھیلایا، سارا جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو بھائی صاحب نے ایک اور ولاگ کیا، جی وہ میں نے غلط کر دیا تھا تو میں معافی مانگتا ہوں، اور میں یہ دوسرا ولاگ کر دیا. نہیں بھائی جان، اس طرح جان نہیں چھوٹے گی. اور یہ مریم نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا اس بندے کو کوٹ کر کے کہ جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر بعد میں جو نہیں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مطلب اس سے زیادہ یہ پوری ایک پلاننگ کی گئی کہ جس وقت وہاں پہ سمٹ ہو رہی ہوگی، اب آپ دیکھیں کہ 1 سے زائد کالجوں میں 9-10 کالجوں کے طلباء کو ایک ساتھ اکسا کر نکالا گیا، جبکہ کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا. اور یہ اس کے اندر بہت زیادہ رول وہ جو 2 کالج ہیں ان کی ٹیچرز کا بھی ہے، اور ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں. اور انہوں نے طلباء کو اکسایا، کہا کہ تم نکلو گے نہیں تو تمہیں انصاف نہیں ملے گا، اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے. اساتذہ کرام جو ہیں، یہ بہت سارے پرائیویٹ اسپتالوں میں یہ کام چلتا ہے، پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں میں، کہ جو ان کے اساتذہ ہیں وہ باقاعدہ ان کے جو ہے وہ مہم چلاتے ہیں عمران خان صاحب کی، اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مطلب بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ بھی بہت سارے ایسے واقعات سے آگاہ ہوں کہ جن اداروں میں ایسا ہو رہا ہے. بہرحال یہ سارا کچھ معاملہ تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کا جو ایک اچھا امیج ابھر رہا ہے. شنگھائی تعاون کی تنظیم ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، دنیا کے بہت بڑے بڑے تنازعات اس وقت موجود ہیں، فلسطین سے لے کر اور افغانستان تک، اور مقبوضہ کشمیر سے لے کر اور جو ہے مڈل ایسٹ تک، ان ساروں کی موجودگی میں پوری دنیا کی نظر لگی تھی یہاں پر کہ یہاں پہ کیا ہوگا. اچھا، اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ہوا، پھر اس سارے معاملے کو آپ ڈراپ سین ہوا. ڈراپ سین تو ہونا ہی تھا بھائی، جو جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں. آج پھر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے اپنے رائٹ سائڈ پہ اس بچی کو بٹھایا، جس بچی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جی میرے ساتھ تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، مجھے میری ٹیچر نے یہ کہا کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ ذرا اس کو بولنے میں لکنت ہے، تو تم ذرا آ کے نا میڈیا کے سامنے کہہ دے جی میں ہوں، تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. مطلب یہ حالت ہے. اور وہ جس ٹیچر نے اکسایا وہ کون تھی؟ وہ پی ٹی آئی کی رہنما، اور وہ جو ان کی بڑی جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی زرتاج گل صاحبہ کی ہمشیرہ شبنم گل وزیر، وہ خاتون کو پہلے جب عمران خان کی حکومت زرتاج گل وزیر نے ڈپٹی ڈائریکٹر لگوا دیا تھا نیکٹا میں ڈیپوٹیشن پہ، پھر وہ واپس آ گئی.
اپنے اسی پنجاب کے اس سرکاری کالج میں، لاہور یونیورسٹی، لاہور کالج یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ جو ہے وہ خاتون، جب ان کو بلوایا مریم نواز شریف نے کہ جناب آپ کی بھی ویڈیو آئی ہے، آپ بچوں کو اکسا رہی ہیں، تو اس نے کہا نہیں جی میں تو یوں نہیں تو وہ، انہوں نے کہا جی چلو بیٹھو میرے ساتھ پریس کانفرنس میں۔ اب رائٹ سائڈ پہ وہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، لیفٹ سائڈ پہ اکسانے والی استانی بیٹھی ہوئی ہے، اور مریم نواز شریف نے کہا جی آپ نے جو مجھے بیان دیے تھے وہ اب آپ دیں۔ تو اس نے کہا جی وہ شبنم کو جی وہ اسٹرائک والے معاملہ تھا، اور میں نے کہا مجھے جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا مجھے تو پتہ ہی تھا کہ پہنچ کر کنٹرول کریں۔ یہ موصوفہ ہراسمنٹ کی کمیٹی کی سربراہ تھی، اور پھر کہتی ہے میں وہاں پہ پہنچی تو سچویشن ایسی تھی کہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، اور بچے جو ہیں وہ بغیر سنے سمجھے جو ہے وہ ماپ کی شکل اختیار کر چکے ہوئے تھے، اور سنے سمجھے بغیر چل رہے تھے، اور باہر سے سارا ایشو لانچ ہوا تھا، اور ہمارے کیمپس کا تو یہ واقعہ ہی نہیں تھا، مگر ہڑتال کا کہا گیا، اور وہ بچے بنا سوچے سمجھے، بھائی 10-12 کالجوں میں نا بچے بنا سوچے سمجھے ایک ہی وقت میں نہیں نکل سکتے، یہ ایک پوری لمبی چوڑی سازش تھی۔ خیر مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت ساری باتیں کی، انہوں نے بالکل بجا طور پہ کہا کہ میں نے جب یہ واقعہ ہوا اور کہا گیا کہ یہ ایک بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور وہ جو ہے وہ معاملہ ہے، تو کہتی ہے جب میں نے پتہ کیا تو ایسی بات نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہتی ہے میں نے خود پولیس سے پوچھا، پھر میں نے بچی کے والد کو فون کیا، تو ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ پولیس والوں سے ڈر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ایسا کوئی واقعہ نہیں، ہمارے ساتھ سر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک اور بچی کا ریفرنس دیا گیا کہ جی وہ بچی فلاں اسپتال کی ICU میں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ احتجاج والا اور جو ریپ والی ڈرامہ تھا یہ جھوٹی تھا سارا، یہ 10 تاریخ کو بنایا گیا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے اسپتال داخل تھا، اس کی فریکچر ہوا تھا، اپنے گھر میں وہ گری تھی، اس کے والدین کی بری حالت، وہ کہتے ہیں یار ہماری بچی کو آپ نے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اچھا پھر مریم نواز شریف نے، اب دیکھیں یہ عمران ریاض صاحب مطلب بزم میں خود صحافی ہیں، اب تو وہ صحافی نہیں رہے، PTI کے رہنمائی ہیں، انہوں نے باقاعدہ مریم نواز شریف صاحب، اب مریم نواز شریف سے نا جلن کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، وہ پنجاب میں اسکولوں میں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، کھانے دے رہی ہے، وظائف دے رہی ہے، ان کے تعلیم کے اخراجات اٹھا رہی ہے، ریاست ہوگی ماں کی جیسی بولا وہ پراپر رول ادا کر رہی ہے، اب اس کے خلاف کچھ نہیں ملتا نا۔ اب وہ کیا کیا عمران ریاض صاحب نے یہ ٹویٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ سینٹر میں مریم نواز کے لگا کے نا، اور ارد گرد بہت سارے بچوں کی تصویر لگا کے طالبات کی کہ جی یہ وہ طالبات ہیں۔ اب وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ طالبات سویٹریں پہنی ہوئی ہیں، جی لاہور میں اس وقت کون سی سویٹریں چل رہی ہیں، اور دن دیہڑے کون سی سویٹریں ہوتی ہیں جب یہ کالج کا ٹائم ہوتا ہے اسکول کا۔ اچھا اب پھر وہ بچہ ایک زخمی، پھر مریم نواز نے باقاعدہ بتایا کہ یہ بچیوں کی تصویریں جعلی ہیں، اور یہ جو بچہ ہے یہ اس کی تصویر اصلی ہے، لیکن یہ اس واقعے میں نہیں ہوا، یہ ایک ایکسیڈنٹ میں یہ بچہ جو ہے زخمی ہوا تھا۔ اب یہ مطلب اتنا زہر آلود پھیلایا گیا، اتنا زہر پھیلایا گیا، انہوں نے پوری کوشش کی بنگلہ دیش کے ماڈل کو سامنے رکھ کے، انڈیا کے ایک دفعہ کے ماڈل کو سامنے رکھ کے کہ اسٹوڈنٹس کو سڑکوں پہ لے آئے، یہ عوام تو نکلتے نہیں عمران خان کے لیے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر عمران خان مر گیا ہے، اس پہ تشدد ہوا ہے، اس کی جناب کال کوٹری پہ بند کر دیا، اس کی بجلی بند کر دی، اس کا پانی بند کر دیا ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب یہاں تک آ گیا کہ وہ مر گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی وہ اس کی بہنوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ اندر اس کو آخری دیدار کر سکے، اور وہ پھر باہر نہ آگے بتا نہ سکے کہ عمران خان مر گیا، تاکہ شنگھائی تعاون کی تنظیم ہو جائے۔ اس حد تک یہ لوگ ذہنی مریض بن چکے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب مارتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ پھر بچی کی ریپ والا جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ریپ کا جو فنامنا ہے پاکستان کے اندر، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف استعمال کرتی ہے، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ یہ اس قدر اپنے مقاصد کے لیے گھٹیا درجے تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ PTI کی خواتین 9 مئی کی کیسز میں اندر گئی تھی، انہوں نے شور مچا دیا، پوری PTI نے بمائے عمران خان کے ساتھ کو جی ان کے ساتھ ریپ ہو گیا، وہ یہی جو سنم جاوید اور یہ ساری جو اچھلتی پھرتی ہیں عالیہ حمزہ وغیرہ، یہ پھر چیخیں مارتی پھرتی کہ جی ہمارے ساتھ کوئی نہیں ریپ ہوا، بڑی کیوں غلط بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو پہلے ان کی خواتین اندر کی ان کے ساتھ بھی کہتے ریپ ہو گیا، وہ یہ تو مردوں کے ساتھ کہتے ریپ کروا دیتے اندر، نہیں ہوا کسی کے ساتھ۔ عمران خان گیا اور کوئی بات نہیں ہوئی ریپ کی، اس کی بیوی گئی کوئی بات نہیں کی گئی، اس کی بہنیں گئی کوئی رابط نہیں، باقی سب کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے لیے اس حد تک یہ لوگ گر جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی انہوں نے بچیوں کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی، ملک کا امن و امان تباہ کرنے کی کوشش کی، ملک کا بین الاقوامی امیج تباہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ساری کہانی بنائی گئی۔ اور اسی دوران پھر دوسری طرف بھی یہ جو یہودی لابی ہے وہ سارا اپنا کام کرتی ہے۔ اب یہ ایک کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اسی دن پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہو رہی ہے، اسی دن جو ہے یہ سارے واقعات ہو رہے، اسی دن جو ہے وہ جمامہ بھی ٹویٹ کرتی ہے،
پھر جناب وہ جو امریکہ کا سی آئی اے کے ایجنٹ ہے اخوانی زلمہ خلیل زاد بھی عمران خان کی حق میں ٹویٹنگ کرتا ہے، بولتا ہے۔ پھر وہ جو ایک امریکہ میں یہودی لابی کا اور اسرائیل کا بڑا حامی ہے، پیٹر مورگن اور جارج گیلوے، وہ بھی جناب یہ ساری باتیں کرتے ایک ہی وقت میں پاکستان کے اوپر کتنی زیادہ قوتیں حملہ آور ہوئی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ان کے پاس عمران خان اور پی ٹی آئی کے جیسے مطلب انتہائی تھرڈ کلاس قسم کے اور انتہائی، میں معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں ملک دشمن اور انتشار پسند ٹولہ، ان کو بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے، ایسے لوگ ان کے پاس موجود تھے۔ تو یہ جناب سارا معاملہ تھا، اور اب مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جس نے بھی یہ سارا کچھ پھیلایا، چاہے وہ کوئی صحافی ہے، چاہے وہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہے، چاہے وہ کوئی سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس طرح کے معاملے میں سپیئر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کارروائی ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔